اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، آج میں آپ کے سامنے ایک لفظ کی تشریح بیان کروں گا۔ یہ لفظ ہے عبادت۔ عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں، اس نے عبادت کی، فلاں نے عبادت کی۔ یہ لفظ عبادت جو ہے، ہمیں اس کا صحیح مطلب جاننا ہے کہ عبادت ہے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اطاعت کے لیے، الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اب لفظ عبادت کہتے کس کو ہیں؟ اللہ نے جو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کون سی عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ تو ان چیزوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اس آیت سے یہ تو معلوم ہوا کہ ہماری پیدائش، ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وما خلقت الجن والانس، نہیں پیدا کیا اور نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو الا لیعبدون، مگر یہ کہ وہ عبادت کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کے سوا اور کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت کا مطلب جاننا آپ کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ ہمیں پتہ ہو کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں، جس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، وہ عبادت ہے کیا؟ اس کے صحیح معنی سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، ہم اس مقصد کو پورا کر سکیں جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ ڈاکٹر اگر مریض کو اچھا نہ کر سکے تو کہتے ہیں کہ وہ علاج میں ناکام ہوا۔ کسان اگر اپنی فصل پیدا نہ کر سکے، وقت پہ پانی نہ دے، کھاد نہ دے، تو پھر اس کو فصل سے کیا حاصل ہوگا؟ اسی طرح اگر آپ اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی عبادت کو پورا نہ کر سکے تو پھر کہنا چاہیے کہ آپ کی ساری زندگی ہی ناکامیاب ہو گئی۔ یہ جو لفظ عبادت ہے، یہ لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد، عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں۔ بندہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، عبد، عبد ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ عبد، بندہ، غلام، اپنے آقا کا غلام۔ اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہیں۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، اگر وہ اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے سامنے پیش آنا چاہیے، تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پوری وصول کرتا ہو، مگر آقا کے حضور میں بندوں کا سا کام نہ کرے، تو اسے نافرمانی اور سرکشی کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں تو اسے نمک حرام ہی کہنا چاہیے، اور نمک حرام ہی ہوتی ہے، وہ نمک حلالی نہیں ہے۔ تنخواہ بندہ پوری وصول کرے اور کام صحیح نہ کرے۔ بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا ہی کو آقا سمجھے، اس کے علاوہ کسی کو آقا نہ سمجھے، اس کے علاوہ کسی کو مالک نہ سمجھے۔ مالک ہے تو بس وہی ہے جو اس کا مالک ہے، جو اصل میں اس کا مالک ہے۔ یہ میں دنیاوی مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک مالک اور نوکر کی، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ اور یہ بھی خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، رزق کے مراد تنخواہ آپ سمجھ لیں، کہ جو مجھے رزق دیتا ہے، مجھے تنخواہ دیتا ہے، میری حفاظت کرتا ہے، میری نگہبانی بھی کرتا ہے، تو اس کی وفاداری مجھ پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہے کہ میں اس کی وفاداری کروں۔
بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، کبھی اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے۔ ہر وقت غلام، ہر وقت ہر حال میں آقا کا غلام ہے، اسے یہ کہنے کا حق ہی نہیں کہ آقا کی فلاں بات مانوں گا، فلاں بات نہیں مانوں گا، فلاں وقت یہ کام کروں گا، فلاں وقت نہیں کروں گا، اتنی دیر کے لیے کروں گا، اتنی دیر کے بعد میں نہیں کروں گا۔ ہمہ وقت، ہر وقت وہ آقا کا غلام ہے، اور آقا جو کہے وہ اس پہ کرنے کا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام کرے۔ بندے کا تیسرا یہ کام ہے کہ آقا کا ادب اور اس کی تعظیم کرے۔ جو طریقہ ادب اور تعظیم آقا نے مقرر کی ہے وہ اس کی اسی طرح پیروی کرے۔ جو وقت حاضری اور سلامی کا ہے، جو آقا نے مقرر کیا ہے، وہ اسی وقت حاضر ہو اور سلامی دے، اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں آپ کی وفاداری اور اطاعت پر قائم ہوں، ثابت قدم ہوں۔ بس یہی تین چیزیں ہیں جن سے مل کر عبادت بنتی ہے۔ ایک آقا کی وفاداری، دوسرے آقا کی اطاعت، اور تیسرے آقا کا ادب اور تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اللہ کے وفادار ہوں، اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہ ہوں، صرف اور صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں، اور صرف اسی کے آگے سر تسلیم خم کریں، اسی کے ادب کریں، اسی کی تعظیم کریں، اسی کی تعظیم کے لیے سر جھکائیں، کسی اور کے آگے، کسی اور دوسرے کے آگے سر نہ جھکائیں۔ انہی تین چیزوں کو اللہ نے عبادت کے جامع اور خوبصورت الفاظ میں بیان، جن میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی خدا بند قدوس کی طرف سے آئے ہیں، ان سب کی تعلیم کا سارا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کی بھی عبادت نہ کرو۔ عبادت صرف اور صرف اپنے آقا کی ہے، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، وہی ہے صرف، اور کوئی نہیں الہ۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر آپ کامیاب ہیں، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی صرف ایک ہی بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا چاہیے، وہی بادشاہ، اور وہ بادشاہ اللہ ہے۔ صرف ایک ہی قانون ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی ہے، اور وہ قانون اللہ کا قانون ہے، اور صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی تمہیں پوجا اور پرستش کرنی ہے، اور وہ ذات اور وہ ہستی اللہ کی ہے۔ عبادت کا یہ مطلب اپنے ذہن میں اگر آپ رکھ لیں اور پھر ذرا سوچیں، میرے اس سوال کا جواب دیں، آپ اس نوکر کے متعلق کیا کہیں گے جو آقا کی مقرر کی ہوئی ڈیوٹی پر جانے کی بجائے ہر وقت بس اس کے سامنے سر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے؟ آقا کہتا ہے فلاں کام کرو، نہیں، وہ ادھر کھڑا ہوا ہے، آقا کے حضور بدست بدستہ کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے، لاکھوں مرتبہ اس کا نام جپتا رہتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ آقا اس سے کہتا ہے کہ جا کر فلاں 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 آدمیوں کے حق ادا کر، مگر یہ نہیں جاتا، وہیں کھڑے کھڑے بس آقا کو جھک کر سلام ہی کرتا جاتا ہے، سلام ہی کرتا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ آقا اسے حکم دیتا ہے کہ جا جا اور فلاں فلاں خرابیوں کو مٹا، مگر یہ ایک انچ وہاں سے ہلتا نہیں ہے، وہ سجدے پہ سجدے کیا جا رہا ہے۔ آقا حکم دیتا ہے کہ جاؤ چور کے ہاتھ کاٹو، یہ حکم سن کر بس کھڑا ہوا ہے، نہایت خوش الہانی کے ساتھ، ادب کے ساتھ بس سجدے کیا جا رہا ہے۔ یہ آقا کا حکم مانتا ہی نہیں ہے، وہیں کھڑے کھڑے، یہ آقا کا حکم ماننے والی بات ہے؟ بڑے خوش الہانی کے ساتھ، بڑے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے گا گا کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، مگر آقا کا حکم نہیں مانتا۔
کہ آقا نے مجھے حکم کیا دیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، بس یہ قرآن پڑھے جا رہے پڑھے جا رہے پڑھا جا رہے۔ آقا نے کہا جا کے چور کے ہاتھ کاٹو، یہ وہیں کھڑا ہوا ہے۔ اگر یہ صرف منہ سے کہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو اور وہ اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش نہیں کرتا جس میں چور کا ہاتھ کاٹا جائے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شخص حقیقت میں آقا کی بندگی کر رہا ہے، آقا کا حکم مان رہا ہے؟ اگر آپ کا کوئی ملازم یہ رویہ اختیار کرے تو میں نہیں جانتا کہ آپ اسے کیا کہیں گے۔ حیرت ہے، مگر حیرت ہے آپ پر کہ خدا کا جو نوکر ایسا کرتا ہے آپ اسے بڑا عبادت گزار سمجھتے ہیں۔ یہ بندہ اللہ کا بڑا عبادت گزار ہے، بڑے لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، صبح سے شام تک یہ ظالم خدا جانے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں خدا کے احکام پڑھتا ہے، مگر ان احکام کو بجا لانے کے لیے اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا، جنبش تک نہیں کرتا، بلکہ نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے، سجدے پہ متھے گھسا رہا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا جا رہا ہے، لیکن اس کے احکام کی پیروی نہیں کرنی، اللہ کی بات نہیں مانتی، روزانہ 1000 تسبیح پڑھتا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور خوشی لانے کے ساتھ گا گا کر کانوں پہ ہاتھ رکھ کے تلاوت ہو رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس کی یہ حرکتیں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیسا زاہد عابد بندہ ہے، یہی غلط فہمی صرف اس وجہ سے ہے کہ آپ عبادت کا صحیح مطلب نہیں جانتے۔ عبادت ہے کیا؟ ہم انہی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ ایک اور نوکر ہے جو رات دن ڈیوٹی تو غیروں کی انجام دے، احکام غیروں کے سنے اور مانے قانون ان کے مانے، عمل ان پہ کرے غیروں کے، اور اپنے اصلی آقا کے فرمان کی ہر وقت خلاف ورزی کرے، سلامی کے وقت آ جائے سب سے آگے کھڑا ہو اور اپنے منہ اپنی زبان سے بس نام جپتا رہے، اللہ اللہ اللہ۔ یہ تو پرلے درجے کا جھوٹا اور بے ایمان ہے، تنخواہ مجھ سے لیتا ہے، نوکری دوسروں کی کرتا ہے، زبان سے مجھے آقا کہتا ہے، حقیقت میں میرے سوا ہر ایک کی پوجا کر رہا ہے، ہر ایک کی خدمت کرتا پھرتا ہے۔ یہ تو ایک معمولی عقل کی بات ہے جسے آپ میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے، مگر کیسی حیرت کی بات ہے کہ جو لوگ رات دن خدا کے قانون کو توڑتے ہیں، کفار اور مشرکین کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر معاملات میں خدا کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کی نماز اور روزے اور تسبیحاں، تلاوتیں، قرآن، حج، زکوٰۃ، آپ ان کو ان کی عبادات سمجھتے ہیں کہ یہ غلط، اور یہی غلط فہمی ہے، اسی غلط فہمی کو دور کرنا ہے۔ یہی غلط فہمی ہے کہ عبادت کا اصل مطلب کیا ہے، ہم اس سے ناواقف ہیں، ہم انہی چیزوں کو عبادات سمجھتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کو نوکر کی دیتا ہوں۔ آقا نے اپنے نوکروں کے لیے جو وردی مقرر کی ہے، یہ ٹھیک ناپ تول کے ساتھ اس وردی کو پہنتا ہے، ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، گویا کہ اس سے بڑھ کر تو اور کوئی اطاعت گزار کوئی خادم ہے ہی نہیں، اتنا تابع دار ہے، بلاوا جب ہوتا ہے تو سب سے آگے جا کے کھڑا ہوتا ہے، اور آقا کا نام جپنے میں، اللہ اللہ کرنے میں سب سے زیادہ بازی لے جاتا ہے۔ دوسری طرف یہی شخص آقا کے دشمنوں اور باغیوں سے بھی ملا ہوا ہو، آقا کے خلاف سازشوں میں بھی حصہ لیتا ہو، آقا کے نام کو دنیا سے مٹانے میں جو کوشش کرتے ہیں جو لوگ، یہ کم وقت ان کا بھی ساتھ دیتا ہو، تو رات کے اندھیرے میں تو آقا کے گھر میں نقب لگاتا ہے، اور دن کی روشنی میں صبح سویرے بڑا وفادار بن کر نوکروں ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کر آقا کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ تو ایسے نوکر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ منافق ہے نا؟ یہی نا کہ یہ منافق ہے، باغی ہے، مگر خدا کا جو نوکر ایسے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟
کسی کو پیر صاحب کہتے ہیں، کسی کو حضرت مولانا صاحب کہتے ہیں، کسی کو دیندار، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، جو اس طرح کی اللہ کی اطاعت، اپنے مالک کی، آقا کی حکم عدولیاں کرتے ہیں، آپ ان کو عبادت گزار ہیں، یہ بڑے عبادت گزار ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ ان کے منہ پر پورے ناپ تول کی داڑھیاں ہیں، پوری جناب وضاحت کے ساتھ، بڑے لمبے لمبے جبے پہنے ہوتے ہیں، اور ان کی لمبی لمبی نمازیں، ان کی داڑھیاں دیکھ کر، ان کے ٹخنوں سے اوپر 2 انچ تک شلوار اوپر رکھی ہوئی ہے، یہ پجامے، ان کی پیشانیوں پر یہ نماز کے یہ نشانات، اور ان کی موٹی موٹی تسبیحاں دیکھ کر یہ غلط فہمی اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے عبادت اور دینداری کا مطلب ہی غلط سمجھا ہے، اسی لیے ان لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر، قبلہ رو کھڑے ہو کر اور چند مقرر الفاظ زبان سے ادا کرنا، بس یہی افعال اور یہی حرکات عبادت ہیں؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی رمضان کو آپ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور روزے رکھنے شروع کر دے، یکم شوال جب چاند شوال کا نظر آ گیا تو بس 1 مہینہ ہم نے روزے رکھ لیے، بس اپنے آپ کو بھوک اور پیاس میں، اسی کا نام عبادت ہے، اسی کا نام یہ روزہ اسی لیے ہے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ معظمہ جا کر حج کہ میں نے طواف کر لیا، بیت اللہ شریف کا طواف کر لیا اور میرا حج ہو گیا، اور بس طواف کرنے کا نام عبادت ہے؟ آپ نے چند افعال کی ظاہری شکلوں کا نام عبادت رکھ چھوڑا ہے، اور جب کوئی شخص ان شکلوں کے ساتھ افعال کو ادا کرتا ہے تو آپ خیال کرتے ہیں کہ اس نے خدا کی عبادت کر دی، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اب وہ اپنی زندگی میں آزاد ہے کہ جو چاہے کرتا پھرے۔ عبادت ہے تو پوری زندگی میں عبادت ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جس عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے اور جس کا آپ کو حکم دیا ہے اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ وہ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ہر وقت، ہر حال میں خدا کی قانون کی اطاعت کریں اور ہر اس قانون کی پابندی سے آزاد ہو جائیں جو قانون الہی کے خلاف ہو، یعنی ہر اس بات سے، کوئی بھی ایسا قانون ہو جو قانون الہی کے خلاف ہو، آپ اس کی پابندی سے آزاد ہو جائیں، اپنے آپ کو آزاد کر لیں۔ آپ کا ہر فعل اس طریقے کے مطابق ہو جو خدا نے بتا دیا ہے، اس طرز پر جو زندگی آپ بسر کریں گے وہ پوری کی پوری عبادت ہوگی۔ ایسی زندگی میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے، آپ کا کھانا عبادت ہے، آپ کا پینا، آپ کا چلنا پھرنا، یہ سب عبادات ہے، یہ عبادات، اور بات کرنا بھی، حتیٰ کہ آپ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں، اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، سب عبادات ہیں۔ جن کاموں کو آپ بالکل دنیا داری کہتے ہیں وہ سب دینداری اور عبادت ہے۔ اگر آپ اس کو انجام دینے میں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں کا لحاظ کریں اور زندگی میں ہر قدم پر دیکھ کر چلیں کہ خدا کے نزدیک جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فرض کیا چیز کی گئی ہے، منع کس چیز سے کیا گیا ہے، کس چیز سے خدا خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ناخوش ہوتا ہے، کس چیز سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ مثلا آپ روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، اس کام میں بہت سے مواقع ایسے بھی آتے ہیں جن میں حرام مال کا ملنا کافی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ خدا سے ڈر جاتے ہیں اور وہ مال نہیں لیتے ہیں، جتنا وقت بھی آپ نے وہ روٹی کمانے پہ صرف کیا، یہ سب عبادت تھا، اور یہ روٹی جو گھر آپ کما کر لائے ہیں، آپ نے خود کھائی، اپنے بچوں کو کھلائی، بیوی بچوں کو کھلایا، اور خدا کے مقرر کیے ہوئے جو دوسرے حقدار ہیں آپ نے ان کو بھی دی، ان سب پر، تو یہ سب آپ پر اجر و ثواب ہوگا آپ کے لیے۔ آپ نے راستے میں چلتے چلتے کسی کانٹے کو راستے سے اس خیال سے ہٹا دیا کہ اس سے بندوں کو تکلیف ہوگی، تو یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ آپ نے اگر کسی غریب کی تیمارداری کی، عیادت کر دی، یہ بھی آپ کی عبادت ہے۔ کسی اندھے کو آپ نے چلتے چلتے راستہ بتا دیا، اس کو سڑک کراس کرا دی، تو یہ بھی عبادت ہے۔ کسی مصیبت زدہ کی مصیبت آپ نے
مدد کی، دور کر دی، تو یہ بھی عبادت ہے۔ بس خدا کی اصلی عبادت یہ ہے کہ بندہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک آپ اس مالک کے قانون پہ چلیں، اس کے وفادار بنیں، اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس عبادت کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہ عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس عبادت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، ہر کام ہر شکل میں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فلاں وقت خدا کا بندہ ہوں، فلاں وقت خدا کا بندہ نہیں ہوں، تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت خدا کی بندگی کرنی ہے، فلاں وقت خدا کی بندگی نہیں کرنی، یا فلاں وقت خدا کی بندگی کے لیے ہے، فلاں وقت خدا کی عبادت کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب اگر آپ کو عبادت کا مفہوم، عبادت کا مطلب سمجھ آ گیا ہے، تو اب آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہر وقت ہر حال میں خدا کی بندگی اور اطاعت کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج وغیرہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ تو پھر اس کا آپ سوال کریں گے نا کہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل یہ عبادتیں جو اللہ نے ہم پہ مقرر کی ہیں، فرض کی ہیں، ان کا مقصد، یہ جو بڑی عبادات ہے، اس کے لیے آپ کو تیار کرنا ہے، جو آپ کو زندگی میں ہر حال میں آپ نے ادا کرنی ہے، آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ نماز آپ کو دن میں 5 مرتبہ یہ وقت یاد دلاتا ہے کہ تم اللہ کے حضور، اللہ کے بندے ہو اور اسی کی بندگی تمہیں کرنی ہے۔ روزہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے، حج آتا ہے، زکوٰۃ آتی ہے، تو یہ جو بار بار توجہ آپ کو توجہ دلا، یہ مقصد یہ ہے کہ آپ کو بار بار اس بڑی بات کرنے کے لیے توجہ دلائی جائے کہ یہ جو مال تم نے کمایا ہے یہ خدا کا عطیہ ہے۔ حج کریں اور اس خدا کی محبت اور بزرگی کا ایسا نقشہ دل میں بیٹھے تو تمام عمر پھر اس کا اثر دل سے زائل نہ ہو، دور نہ ہو۔ ان سب عبادات یا عبادتوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ اس قابل ہو گئے کہ آپ کی ساری زندگی خدا کی عبادت بن جائے، تو بلا شبہ آپ کی نماز بھی نماز ہے، آپ کا روزہ بھی روزہ ہے، آپ کا حج بھی حج ہے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے تو وہ آپ کی ادا ہو جائے گی۔ تو اس لیے عبادات میں جان پیدا کریں، ان کا وہ جو اصل مقصد ہے اس کو پورا کریں تاکہ ان میں بھی جان آئے اور وہ عبادت کا اصل مقصد پورا ہو۔ وما علینا الا